اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے قول کیا، کہا اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان اللہ رحمان نے ولد اولاد پکڑی ہے، یعنی اپنے ولد بنائی ہے، اتخاذ کیا ہے۔ وقالو وہ عطفہ ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے ایک بات تو یہ کہ انہوں نے قالو، اور اس سے پہلے بھی کوئی بات کہہ چکے ہیں، کیونکہ وہ عطفہ ہے وقالو، اس سے پتہ چلتا ہے جو صاحب زبان ہوگا وہ فوراً سمجھ لے گا کہ کوئی پہلے بھی گل ہے، یہ بھی ہے۔ تو پہلے بات آئی کفار مشرکین کی کہ ان اتخذوا، جیسے پیچھے ذکر فرمایا واتخذوا من دون اللہ آلہہ، کہ اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنائے، اللہ کے سوا معبود بنائے، ان کی عبادت کی۔ یہ مشرکین کا ان کی جنایت کا ذکر ہے، ان کے گندے باطل عقیدے کا ذکر ہے۔ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، پھر آگے رد فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ تو اتخاذ آیا کہ بنائے، پکڑے، آلہہ معبود، اللہ کے سوا معبود بنائے اور ان کی عبادت کی، جیسے مشرکین مکہ انہوں نے بتوں کی پوجا کی، بتوں کو معبود کہتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ذکر آیا، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ انہوں نے خود کہا ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ بتوں سے یہ اعتقاد رکھتے تھے، یعنی شفاعت کا اعتقاد رکھتے تھے کہ ہماری شفاعت کریں گے، جیسے قرآن مجید میں فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ اللہ پاک نے خبر دی مشرکین، اس وقت کے مشرکین سے اور اس سے پہلے بھی، تو ایک خبر ہے، ان کا رد ہے، وہ جس زمانے میں بھی ہو، کہ فرمایا کہ یہ عبادت کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر، عبادت حق اللہ کا ہے، اسی میں منحصر ہے، اللہ میں منحصر ہے، بند ہے، عبادت اللہ کی ہی ہے۔ انہوں نے اللہ سے عبادت کا فعل، اللہ سے آگے بتوں کی طرف تجاوز کیا، تعدی کی، اور آگے چلے گئے، حد سے گزر گئے۔ تو کیا فرمایا یقولون ما لا ينفعهم، قرآن نے فرمایا وہ عبادت کرتے ہیں اس شے کی جو نفع نہیں دے سکتے، ولا يضرهم، نہ نقصان دے سکتے ہیں، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور ایک قول کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اپنے ذہن میں باطل ذہن رکھتے ہیں، بد عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بت ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے نزدیک۔ تو بتوں سے شفاعت کی امید رکھتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور بتوں کو آلہہ کہتے تھے۔ آلہہ الہ کی جمع ہے، اور الہ کا معنی معبود۔ معبود
جس کی عبادت کی جائے، معبود. اور اس واسطے قرآن مجید نے ان کی یہ جنایت ذکر کی، یہ بد اعتقادی اور بد عملی کا ذکر کیا اور پھر رد فرمایا. قرآن مجید کا طرز اسی طرح ہے، باطل فرقوں کا ذکر فرما کے ان کے اعتقاد ذکر، یہ اعتقاد رکھتے تھے اور پھر ان کا رد فرماتا ہے اس طرح. اب وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہا انہوں نے، وقالو جمع کا صیغہ ہے، وقالو انہوں نے کہا. وہ کون ہیں؟ وہ جو وہی ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ایک مشرکین، وقالو اور دوسرے یہود تھے، یہود. وقالو اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے ولد پکڑا ہے. ولد، ولد میں معنی بیٹا، ولد مذکر مؤنث دو حضرت بولا جاتا ہے. ولد عربی میں ولد، تو بیٹا، بیٹے کو بھی ولد کہتے ہیں، بیٹی کو بھی کہتے ہیں. بیٹا بیٹی دونوں پر اطلاق آتا ہے، مذکر مؤنث دونوں جو اطلاق آنے. تو فرمایا وقالو، اور انہوں نے قول کیا. قالو قول سے ہے، قول دعویٰ اور ایک عمدہ دعویٰ اور عقیدہ اور بول. انہوں نے بول بولا، بہت بڑا بول. اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے ولد بنایا ہے. یہود نے کہا، قرآن مجید نے حکایت فرمائی ہے سورہ برات میں، اور وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا نبی ہے. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا. اور نصارہ نے، یہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان کے دعوے دار ہیں، انجیل کے دعوے دار ہیں، انجیل ہم مانتے ہیں، یہ دعوے دار ہیں. انہوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو ابن اللہ کہا. وقالت النصارى عیسیٰ بن مریم اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ بن مریم اللہ کا بیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا. اور تیسرے مشرکین تھے، مشرکین. تو قالو میں ان تینوں گروہوں کو جمع فرمایا کہ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے ولد بنایا ہے، اولاد پکڑی ہے، بنائی ہے اولاد. یعنی اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے، انہوں نے نسبت کی ولد کی، اولاد کی نسبت کی. تو مشرکین نے فرشتوں کو بنات کہا، بنات، بنات اللہ، بنات کہنا بیٹیاں. مشرکین مکہ ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. ہاں، تو دنیا میں کیا کچھ نہیں ہے. تو ایمان بچانا بڑا ضروری ہے، اور انسان جو ہے بس اپنے اعتقاد کو محفوظ رکھے، شکوک شبہات سے بچے، قرآن مجید سے تمسک پکڑے. اتخذ اللہ ولدا، اس لیے ولد کا ذکر آیا. اور قالو بھی جمع کا کلمہ آیا، قالا قالا قالو، انہوں نے کہا. اب وہ غیر، ایک یہود، دوسرے نصارہ، تیسرے مشرکین مکہ. یہود نے عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. اتخاذ کا معنی ہے ساختن، بنانا. اب یہ مضمون عام ہے، اس کو بھی شامل ہے
کہ جیسے انسان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، یہ بھی اتخاذ ولد ہے، یعنی عادتاً جو ذرائع ہیں، اسباب ہیں، ایک اتخاذ اس کو بھی شامل ہے کہ متبنہ بنا لیا، کسی کو متبنہ بنا، جیسے لوگ متبنہ بناتے ہیں، سلو بیٹا وہ ان کی پیٹھ سے نہیں ہے، پشت سے نہیں ہے کسی اور کا، لیکن اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اتخاذ اس کو بھی شامل ہے۔ اللہ پاک کے ولد ہوں، یہ پاک ذات ہے، سبحانہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، سبحانہ۔ اللہ پاک نے اور مقام پہ فرمایا، انہیں مشرکین نے کہا قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا خَذَ الرحمن ولدا، رحمان نے ولد پکڑا ہے۔ رحمان اللہ کا اسم ہے خاص، جیسے اللہ ہو ذات کا، الرحمن بھی قریب قریب، تو اللہ پاک نے فرمایا سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالی، بل عباد مکرمون، کہ فرشتے اللہ تعالی کے عزت والے بندے ہیں۔ اللہ تعالی کی ولد نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، مشرکین نے نسبت کی، اللہ پاک نے ان کے رد کی، سبحانہ، اللہ پاک ہے، وہ فرشتے ہیں اللہ کے مخلوق، عباد ہیں، بندے ہیں اللہ کے، مکرمون، عزت والے، اللہ تعالیٰ کے معصوم مخلوق ہے، عباد مکرمون۔ یہ بھی وقال اتخذ الرحمن ولدا، اللہ پاک نے فرمایا یہ اس پر تھوڑا، اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے، ولد بندے محتاج ہیں، ولد جو بندہ اپنا ولد دے اسباب اپنے دے، اور ولد والد دا ہم جنس ہوں دے اور مثل ہوں دے، اور والد اپنی اولاد کو بھی کوئی استعانت حاصل کریں دے، استعانت مدد، اور بندہ محتاج ہے۔ اللہ پاک ذاتی تو خالق ہے، ولد نسبت کرنا یہ محال بھی نسبت ہے، ایک بہت بڑا ناممکن اور محال یا ارتکاب ہے، جو بہت انتہائی درجے کا کلمہ ہے، شنیع، بہت برا اور بڑا، کہ قباحت کے انتہا کو پہنچا ہوا، کہ اگر متبنہ پکڑے دے بندہ تو وہ بھی یہ مطلب ہوں دے بھئی میرے مدد کرے سی، میں دل بہلے سا، میری اولاد کوئی نہیں، میں خوش سی سا خوشی دا اظہار کر باسا، اور بعد بھی تذکرہ میرا جاری راسی، یہ فلانے دا ہے، متبنہ ہے۔ اللہ پاک ذات ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس دی مثل کوئی شیء نہیں ہے، یہ عیب ہیں، احتیاجی ہیں، یہ بندیاں دی شان دے لائے کے فرمایا لقد جئتم شیئا ادا، البتہ تحقیق لا معطل القسم ہے، اللہ پاک قسم اٹھیں دے، لقد جئتم، البتہ تحقیق تم آئے ہو، جنہوں نے یہ قول کیا اللہ پاک نے فرمایا تم آئے ہو، یعنی تم نے یہ کہا لقد جئتم شیئا، ایک شے کو لے آئے ہو، ایک شے، ایسا قول ادا، ادن یہ عربی ہے، ادا یا ادو ادن، شدتن، عظیم، منکر، کبیر، منکر شدید، یعنی جو وقاحت دے وچ اور کبو دے وچ انتہا کو پہنچے ہوئے کوئی شے، ان کو تعبیر فرمایا ادا،
لقد جئتم شیئا ادا، اللہ پاک نے فرمایا تم نے ایسا شنیع کبھی قول کیا جو انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی، لقد جئتم شیئا ادا، فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان یتفطرن منہ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے آسمان۔ اس قول شنیع کو اگر صورت اس کی جائے، یعنی مفسرین کرام نے یہ معنی بھی لیا ہے، یہ قول ہے، گفت ہے، زبان کا قول ہے، دل دے ایک اعتقاد ہے اور ان کی ترجمانی ہے، لیکن فرمایا اگر ایک قول جسم اپنا لے، جسد اختیار کرے، تو ایک جسد اتنا بھاری ہو سی کہ آسمان بھی وزن نہیں چاہ سکتے۔ یہ اتنا برا کلمہ ہے، اتنا وزن ہے کہ آسمان بھی رکھا وجے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے تھیا ویسے۔ یا بعد میں کیا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، اللہ پاک نے آسمانوں کا ذکر فرمائے اور زمین کا ذکر فرمائے، پہاڑوں کا ذکر فرمائے، یہ سب بڑی عظیم جسے والی مخلوق ہیں، سارے خیالات بھی احاطہ نہیں کر سکتے، جی آسمان کی پہلائی ہے، پہنائی ہے، ایک سکل ہے، ایک وزن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر ایک کلمہ یہ سمجھ کے میں یہ پاش تھا ویسن فہم کریں، لیکن اس قول دیتے یہ کہ ہر شے فہم کریں لیے، اللہ پاک دے قرآن نے فرمائے ہر شے دے اندر فہم ہے، انسان کا فہم انسان بھی شان دے لائے کے، اور جمادات پتھر اور درخت اور یہ چیزیں انہوں نے بھی فہم ہے، لیکن عادی فہم نہیں جو کو اصل سمجھے میں ہے، لیکن انہوں نے بھی سمجھ ہے اللہ پاک نے رکھی ہے اور وہ سمجھے دن جی نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے نہیں مگر وہ اللہ دی تسبیح کریں گی۔ اسطری دیں تو ساکت چپ ہیں، پتھر یا زمین یا درخت نہیں سمجھ سکتے، اللہ پاک نے اس وقت وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تسا ان دی تسبیح کو نہیں سمجھیں دے کہ تسبیح مطلب تسبیح کر دیں لیکن تسا نہیں سمجھ سکتے۔ اسا عادتاً اپنے ادراک نال اپنے حواس نال اسا نہیں سمجھ سکتے، اللہ تعالیٰ کشف فرماوے کھولے سارے ہوتے اور تسا نے دی تسبیح سن لیکن اپنے ادراک نال اپنی درایت نال اپنی سمجھ بوجھ نال جنہیں اسا ایک دوسرے کو سمجھے میں عادتاً انہاں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس واسطے ایک قول کو یہ بیان کیتا گئے کہ اتنا ہی مقصد ہے تقاد السماوات یتفطرن منہ، یہ قول اتنا ثقیل ہے، اتنا کبھی ہے، انتہا کو پہنچا ہوا کہ اللہ دی طرف ولد دی نسبت کہ اللہ تعالیٰ دا حلم ہے، اللہ پاک نے حلم فرمایا، حلم برداشت خدا دی، اگر حلم والی صفت اگر حلم نہ ہوگا تب قیامت کا انتظام یہی قول دے ہوتے، یہ زمین آسمان ٹکڑے ٹکڑے تھی بنیا، زمین ریزہ ریزہ تھی بنیا، پاش پاش، اور پہاڑ بھی پاش پاش تھے بنیا۔ یہ کلمے دی لقد جئتم شیئا ادا، اللہ پاک نے فرمایا تم نے یہ قول کر کے بہت بڑی بات کی ہے، یہ بات اتنی بڑی ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، یا تفطرنا، تفطرا یا تفطرو، یا تفطرنا جمع غائب دا صیغہ ہے،
اور تفتر باب تفاول ہے، یعنی اس دے اندر مبالغہ ہے، کثرت ہے کہ آسمان ایک طرح اسرار بے چیرہ بنے یا آسمان اپنی جہاں تو بائی پاس سے ہٹا بنے، یہ فرمایا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اتنا ثقیل قول ہے۔ اللہ دی طرف ایک نسبت عیب دی اور نقصان دی نسبت، فرمایا یتفطرن منہ وتنشق الارض، انشق ینشق تنشق، کہ زمین شق ہو جائے، شق کا معنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتنشق الارض وتخر الجبال خرا، پہاڑ گر جائیں، تخر الجبال پہاڑ گر جائیں، اور فرمایا حدا، یہ تخر حدا، یہ حدا مفعول مطلق ہے، تخر کن خرون حدا من غیر لفظہ، یہ اکثر بھائی یہ مفعول مطلق ہے من غیر لفظہ، اور حدن کا معنی ہے کہ پہاڑ میں ڈھاوے ٹکڑے ٹکڑے تھی وے ایوے ریزہ ریزہ تھی ہے، ویسے یہ قول دی وجہ کول جرا قول انہوں مشرکین نے کیتا اللہ تعالیٰ دی طرف ولد دی نسبت، یعنی یہ ولد دی نسبت اتنی کبیر اتنی بری ہے کہ اتنی بڑی مخلوق آسمان زمین اور پہاڑ یہ بھی نہ ٹھہر سکیں، تو اللہ پاک جل جلالہ لیس کمثلہ شیء، اللہ پاک ذات ہے، اس واسطے فرمایا کہ ولد محال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت، محال دی نسبت ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، ان دعوا یہ ان دعوا ہے، یعنی یہ علت ہے اس دی کہ یہ بہت بڑا قول پیتے کہ آسمانی پھٹ ونجے، زمین پھٹ ونجے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے ان مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی طرف ولد کی نسبت کی تھی ہے، یہ بہت بڑی بھاری بات ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یہ اللہ تعالیٰ دی ذات دے تنزیحات ہیں، اتنے تنزیحات رحمان کا ذکر فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کا ذکر بار بار قرآن مجید کے اندر، کہ فرمایا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا، کہ اللہ رحمان کی طرف ولد نسبت کی تھی، یہ عیب ہے، اللہ پاک ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اولاد بنائے، کسی کو اتخاذ کرے، متبنہ بنائے یا بیٹا، تو وہ پاک ذات ہے، بیٹے کی طرف محتاج، جو بیٹا بنائے وہ محتاج دی شان ہے، اللہ تعالیٰ مستغنی ہے، غنی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم فقراء اور محتاج ہو، واللہ هو الغنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اور وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کہ رحمان دا ذکر فرمایا دو مقامہ دے ہوتے، ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا، رحمان دی صفت نال اللہ پاک نے اس مقام دے ذکر فرمائے کہ رحمان وہ موتی عطا کرنے والا ہے، وہ ذات ہے جو عطا فرماتی ہے بڑی بڑی نعمتیں، اور
جلیل بزرگ نعمتیں ہیں، ساری مخلوق دے ہوتے اللہ دی نعمتیں، ہر شے اس کی طرف محتاج ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، یعنی ہر جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ جو زمین میں ہے، آسمان ہے اللہ تعالیٰ دی، آسمان 7 آسمان، اور زمینیں طبقات اور اقالیم، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، فرمایا الا آت الرحمن عبدا، مگر اللہ تعالیٰ دا بندہ ہو کے آئے گا، بندہ ہو کے، بندہ مملوک مقہور اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دا مقبوض جو بھی ہے، ولد ہو، ولد والد کی جنس ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ آندے اگر والد اپنے ولد کو یا ولد اپنے والد کو غلام ہوئے والد کہندا، یا بیٹا غلام ہے شخص دا، والد خرید کرے یا بیٹا باپ کو خرید کرے، غلام کو وہ خرید کرے سی تے آزاد تھی ویسی، کیونکہ والد کہندا مملوک نہیں تھی سکتا، بیٹا مملوک نہیں تھی سکتا، مملوک بنوت اور عبودیت جمع نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، فرشتے ہیں آسمانوں میں اور جو زمینوں میں اللہ کے نبی اور مخلوق سب، اللہ فرماتا ہے میرے پاس آئیں گے قیامت کے دن، عند الرحمن عبدا، یہ عبد ہوئے، عبد مملوک اور مقہور۔ تو اللہ تعالیٰ بیٹے تو پاک ہے، اتخاذ بیٹا متبنہ بناوے کسی کو اس تو پاک ہے، جو ہے اللہ تعالیٰ دی ذات اور صفات ما سوا، ذات اور صفات ہیں رب کے، اس تو ما سوا جو بھی ہے سب اللہ کا مملوک ہے اور مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ولد دی طرف حاجت نہیں، تو جس کو حاجت ہوگی ولد دی طرف وہ الہ نہیں تھی سکتا، الہ ہوئے کہ مستغنی ہے، ہر شے تو پاک ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاہم، اللہ فرمائے لقد احصاہم، البتہ تحقیق احصاہم، میں نے انہیں شمار کر رکھا ہے، احصا ایسا یعنی گن رکھا ہے، جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے، ہر شے اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت کے احاطے میں ہے، کوئی شے اس کے علم اور احاطے سے، قدرت کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ لقد احصاہم وعدہم، عدا یا عدو عدن یعنی گن رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، جی شمار ہوں دے بندے دے قربے اتنی شے ان کو علم ہوں دے، اللہ پاک نے ہر شے کو گن کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے علم دے احاطے دے اندر ہے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، فرما کلہم، ہر ایک ان کا، من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ظاہر مخلوق اللہ دے فرشتے، زمین دے وچ انسان جن جو مخلوق بھی ہے سب اللہ دا عبید ہے، عبید مملوک ہے، اللہ نے پیدا کیتے، وہ پیدا کر دے،
اس کو کہہ دے کہیں دی استعانت مدد دی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پیدا کرنے والی ذات ہے. ولد یہ احتیاجی ہوندی ہے، بندے واسطے یہ احتیاجی ہے، اللہ واسطے عیب ہے، وہ پاک ذات ہے ہر عیب تو اس کو بہت زیادہ ذکر بیان قرآن مجید کے اندر اللہ دی ایک تنزیہ کا ذکر آیا ہے. دیکھ قل هو اللہ احد، اے محبوب فرما دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ صمد ہے. صمد صمد دا معنی جرا اسم شریف ہے. صمد اللہ دی صفت ہے، یہ صفاتی اسم ہے. یہ دا معنی ہے وہ ذات جو ہر شے اودی محتاج تے او ذات کہیں دا محتاج نہیں. اے صمد دے. صمد آخر صفت خدا دا صفاتی نام ہے. صمد کس ذات کو آدھر یعنی وہ ذات جو ہر شے اودی محتاج، او کسی کی طرح محتاج نہیں ہے. یہ صمد. اگر فرما لم یلد، عبارت ہے یلد، لم یلد نہیں جنا اس نے، یہ تبلد دی نفی ہے، یہ تنزیحات ہے. نہیں جنا اس نے. یہود نے، نصارہ نے، مشرکین نے، مکہ نے یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتہ کو بنات اللہ کہا. بنات بیٹیاں، فرشتے بھی اللہ دیا بیٹیاں معاذ اللہ. تو اللہ پاک نے اپنی تنزیحات ذکر کیتے ہیں. یہ تو ذہن یہ مسائل کو نہیں، لیکن قرآن مجید نے بیان کیتے ہیں کہ خدا کے صفات ہیں، کئی صفات ثبوتی کئی صفات سلبی، وہ تنزیحات ہیں. ان کو قرآن نے بیان فرمایا لم یلد، نہیں جنا اس نے، یعنی اس کا کوئی ولد نہیں ہے. اولاد پاک ہے، وہ رب ہے، خالق ہے. اس کو کیا ضرورت ہے ولد دی؟ ولد والد دی جنس ہوں دے، اللہ دی کوئی جنس ہی نہیں ہے. ولد والد دی مثل ہوں دے، اللہ پاک دی کوئی مثل ہی نہیں ہے. جو ہے اللہ تو سوا وہ ساری خدا دی مخلوق ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے ولد دی؟ یہ ناممکن تے محال ہے. یہ نسبت بہت بڑا شنی کلمہ ہے. اس کو قرآن نے کیوں بیان کی تب لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد، ولم یولد دا منع نہیں جنا گیا ہے، نہ اس نے جنا کسی کو بیٹا ولد، نہ وہ جنا گیا کہ ان کا کوئی ولد ہوئے. ان لے سکتے اس لیے شاید پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو دل سے ملاؤ اور پوچھا لیسا کمثلہ شیء. یہ آیت مبارک ان کو فہم کرو. لیسا کمثلہ شیء، اللہ دی مثل کوئی شے نہیں ہے. اور تیسرا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اس دا نام سورہ اخلاص ہے. اتوالا ایمان اخلاص اس دنال، اس عقیدے دنال ہے کہ لم یلد ولم یولد. فرمایا اللہ آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وکلهم آتی ہے. اور ہر ایک ان کا آئے گا، آتی ہے. اللہ پاک فرمائے آسی سارے کو عمل والا ہے. کلہم آتی ہے، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. نہیں قیامت دے ہر ہک توڑا آسی سر. اللہ فرمائے قیامت دے یوم القیامت فردا، یعنی تنہا تے اکیلا. فرد اکیلا. اس دنیا دے وچ بندے دے کول مال ہی ہوں دے اللہ دیتے،
اولاد ہی ہوندی ہے، خیش قبیلہ بھی ہوندے، کچھ نہ کچھ ہوندی ہے، لیکن جب قیامت ایسے ہر شے چھٹ ویسی فرمایا وآتی ہے یوم القیامت فردا وکلہم آتی ہے، انہاں دا ہر ہک سارے کول آسی ضمیر ظاہری ہے جنہیں ایک قول کیتے انہیں سارے متعلق ہے کہ وکلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، فرد آسی، فرد اکیلا تنہا، کوئی مال نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی بئی شے کوئی نہیں، اکیلا تنہا بے سر و سامان اللہ دی بارگاہ دے وچ آسی، کیونکہ اللہ دا بندہ ہے اور او دا رب مولا ہے، مولا دی بارگاہ دے وچ آسی، اون دے کول کوئی شے کوئی نہیں۔ اتنے تک اس صورت جو ہے انتہا پذیر ہو رہی ہے۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، ایمان دا ذکر ہے نال اچھے عملوں دا بھی ذکر ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اچھے عمل کیے، اللہ فرماتے سیجعلو، ان قریب ہم کر دیں گے، سیجعلو نسبت رحمان کی طرف ہے، مراد اللہ تعالی ذات رحمان دا صفاتی اسم ہے۔ سیجعل لکم الرحمن ودا، اللہ رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، محبت، یہ مومنین کا ذکر آیا، پیچھے ایک مشرکین کا ذکر آیا، پہلے توحید کا ذکر آیا، دلائل آئے، اس سورت مریم کے اندر بڑے نبیوں کا ذکر آیا، آگے سورت طٰہٰ آ رہی ہے، طٰہٰ، اور سورت دے آخر دے وچ ایمانداراں دا ذکر فرمایا، پہلے کفار دا ذکر ہے، انہوں دے بد عقیدے، انہوں دے قول، انہوں دے بد عملی اور انہوں دے برے عقیدے دے ہوتے وعیدیں اور قیامت دے دن انہوں دی حضوری اللہ دی بارگاہ دے وچ اور بڑی اینال کہ اکیلے تنہا ہوں گے، کوئی شے پاس نہیں ہے، محتاج دی صورت اور نہایت ہی کمزور صورت اللہ دی بارگاہ حاضر ہو سن۔ اب مومنین کا ذکر فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے، سیجعلو، اللہ تعالیٰ ان قریب بنا دے گا، پیدا کرے گا ان کے لیے، رحمان پیدا کر دے گا، ودا، محبت پیدا کر دے گا۔ اب یہ محبت اسے یعنی رحمان محبت پیدا کر دے گا، ادم تفاصیر مبارکہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمانداران مومنین نیکوکار لوگوں دی محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے نبیوں کے دلوں میں، اللہ کے نبیوں کے دلوں میں نیک لوگوں کی محبت پیدا کر دیتا ہے، انبیاء کے دل میں ایک محبت ایک ہے۔ مجھے مانا کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اللہ تعالی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ آگے محبت پیدا کر دیتا ہے تو کہیں دلوں دے وچ یعنی
ایمانداراں دے دلاں دے وچ، ایمانداراں دی محبت ایمانداراں دے دلاں دے وچ۔ اور حکمہ ہے کہ اللہ تعالی قیامت دی محبت پیدا کر دے گا سب مخلوق دے دلاں دے وچ، لیکن اس دنیا دے وچ تے اللہ ملا حال ہے، کوئی امتحان دی جائے اتنے ہر قسم کے لوگ ہوندے ہیں۔ اللہ پاک جس محبت دا ذکر فرمایا کہ ان قریب محبت پیدا کر دے گا، یہ محبت ہے کہ اللہ دے نبیان دے دلوں دے وچ، مومنین دے دلوں دے وچ، یا قیامت دی ساری مخلوق دے دل وچ نیکاں لوکاں دی محبت آوے سی۔ اور ایک قول ہے کہ اس دنیا دے وچ بھی لوکاں دے دلوں دے وچ نیک لوگاں دی محبت اللہ پیدا کر دے دے، ہے نا؟ سیجعلو، اسین سیجعلو میں اطلب دیے یعنی آگے جا کے پیدا کرے گا کچھ وقت کے بعد، اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ آیت اتری، یہ سورت یہ مکہ شریف میں اتری، اور مکہ شریف میں اس وقت مسلمان ابتدائی اسلام تھا، بہت کمزور تھے، انتہائی درجے کی کمزوری، تو اللہ پاک نے وعدہ فرمایا سَيَجْعَلُ لَكُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ہوں تو کو عداوت دی نگاہ نہ لے دین، اللہ پاک انہاں دے دلاں دے لوکاں دے دلاں دے تہاڈی محبت پیدا کر لے سی۔ یہ جڑی ابو دی گال ہے، یہ ابتدا اس وقت ہے، ابتدا اسلام کہ اون وقت آیت اتری ہے۔ اور ہی قول ہے کہ جب حبشہ کی طرف صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی تو اللہ پاک نے فرمایا اتنا کفاران مکہ شریف بڑے سردار، انہیں سردار کو تنگ تھی کہ مجبوری دے عالم وچ حضور نے فرمایا حبشہ کی طرف تو ہجرت کر جاؤ، بل اتھا اگو کیا ہو سی، وہ اجنبی ملک ہے، وہ بھی نصرانی لوگ ہیں حبشہ دے وچ، تو اللہ پاک نے انہوں نے تسلی واسطے یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے دلی تواڈے یعنی نجاشی بادشاہ، نجاشی جو حبشہ دا بادشاہ، اللہ پاک ان دے دلی تواڈی محبت پیدا کر لے سی، یعنی سَيَجْعَلُ لَكُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کہ الرحمن ان قریب تو تمہارے لیے محبت پیدا کر دے گا، یعنی نجاشی دے دل وچ، یا بعد جس ویلے کے اسلام کو عزت مل گئی تو لوکاں دے دلوں دے وچ خود اسلام دی محبت بھی آ گئی، اور لوگ ایمانداراں نال اور اچھے عمل کرن نال محبت کرن لگ پائے۔ یہ وقت دی واسطے بشارت ہے، اور کہ ایک قول یہ ہے کہ ایماندار آدمی جرا ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، اللہ پاک ان بندے دے دل لوگاں دے دلاں دی پیدا کر دیندے، لوگاں دے دل محبت پیدا تھی ویندی ہے۔ اللہ پاک نے اس دا ذکر فرمائے کہ ایمان والے جو اچھے عمل کیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں دی محبت اپنی مخلوق لوگاں دے دلاں وچ پیدا کر لے سی، پھر وہ محبت کرے سے۔ اس دے تے ایک سوال ہے، وہ سوال کیتا گئے تفسیر اندر اکثر عموماً یہ ہے کہ نیک لوگوں نال محبت بہت تھوڑے لوگ کریں، اس طرح کافر
اور دوسرے لوگ جڑے فاسق فجار قسم دے لوگ انہوں نے محبت زیادہ کریں دے اور نیکوکار لوگوں نال تبو لوگ عداوت رکھ دیں. قرآن فرمائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل، اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا محبت لوگوں کے دلوں میں. پہلے جو معنی میں نے کیے اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا انبیاء کے دلوں میں محبت، مومنین دی محبت، نیکوکار میں اللہ دے نبیوں دے دل وچ وہ بے شک ہے. اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے گا فرشتے میں دلوں دے وچ، یا اللہ محبت پیدا کر دے گا قیامت کے دن کی خبر ہے یہ. اور اگر یہ قول ہو کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں محبت پیدا کر رہے سی، یہ بہت تھوڑے لوگ ہوندے کہ ایماندار نال نیکوکارا لوگوں نال محبت کریں، بلکہ محبت بہت دوجی جانب ہوندی ہے. اللہ والے دے نال زیادہ عداوت ہو گئی انہاں وقتاں دے وچ، ان وقت دے وچ انہاں نال عداوت رکھن والے زیادہ ہوندے جڑے دشمنی رکھ سن تے کھپتے ودے ہو سن تے حسد کرے سن تے سڑ سن ودے ہیں. انہاں دے دل وچ محبت کی ہے. اللہ پاک فرمائے کہ ایماندار اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. آگے وہ تو محبت تو نہیں، وہ تو بغض ہے. یہ سوال ہاں اس کا جواب کہ اللہ پاک جو فرمائے کہ سیجعل لہم الرحمن، کلمات دیتے نظر رکھ، ان قریب اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا ان کے لیے محبت. یعنی یہ اللہ کی پیدا کردہ محبت ہے. اس محبت کا اور کوئی سبب نہیں. باقی دنیا کے لوگ ایک دوسرے نال محبت کریں انہوں دے اسباب ہیں، وہ اسباب بھی ہوتے ہیں. کوئی رشتہ داری ہے، کوئی سنگت دوستی ہے، کوئی لین دین ہے. یہ محبت نہیں جس محبت اللہ ذکر فرما رہے وہ ہے کہ اللہ پیدا کر دیتا ہے، اور یہ وہ محبت ہے جو بغیر کسی سبب کے ہے، اس کا کوئی سبب نہیں. اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیجعل، یہ مستقبل واسطے کہ اللہ تعالیٰ آگے کچھ وقت بعد محبت پیدا کر دے گا. تے جڑے وقت دے لوگ ہوندے وہ حاسد ہوندے، یہ حاسد حسد کریں گے. ان اوقات وچ یہ تھوڑا وقت ہے، یہ جلد گزر ویندے، لیکن نیک لوگوں کے جڑے کردار ہیں صفحہ ہستی دے اوتے بعد میں قیامت تک لوگوں کے دلوں دے محبت آ ویندی ہے. یہ اتائی دھواں تے دھوڑ رہی ودے لوگوں کے ذہناں تے کناں دے وچ تے دھوڑ رہی اے نال لوگوں کے دلوں دے اوتے دھوڑ باندھی پئی ہوندی ہے. لیکن جڑے اے ٹر ویندن تے مر ویندن وقت دھوڑ ہوندی کوئی بعد والے جڑے دے دین انہاں دے اچھے کردار لے دین اللہ پاک انہاں دے دل وچ محبت پیدا کر دیندے. حضرت خواجہ الشاہ محمد سلیمان توسوی سے آپ دے جو عرصوں دے چوکھے اشتہار چھپتے، چوکھے بھائی بھیجے ویندن بھائی آؤ عرص تے کتنے لوگ جمع تھے. بابا فرید الدین گنج شکر دے عرص دے ہوتے غیر ملک تو لوگ آنے. یہ کیا ہے؟ ایک او محبت ہے جو اللہ پاک نے اپنے نیک لوگوں کی انہوں نے دل دی محبت پیدا کر دیتی ہے. یہ او محبت کا ذکر ہے جی اللہ پاک پیدا کریں گے اور ان کے اسباب نہیں ہوں گے. اور یہ اسباب والے محبت آئیں کہ دنیاوی تے غرضات تے وفادات، یہ محبت ہے ہی نہیں.
حقیقتا اس دا ذکر ای مقام دے تے نہیں ہے. یہ او محبت ہے جی اللہ پیدا کریں گے. پھر جینا ایماندار تے اچھے عمل کرنے والے دے نال بغض رکھ دے ان دے دل دے وچ پلیدی ہے, ان دا دل پاک نہیں ہے, لہذا او ان تو خارج ہے کہ ان کو اتنا ذکر کی توجہ پہ ان دے کوئی اعتبار ہے. اس دا اعتبار ہی کو نہیں. اللہ پاک نے ایمانداراں لوگاں دی محبت لوگاں دے دلوں دے رکھی ہے. جڑے لوگ ہیں جڑے ای قسم دے اور لوگاں دے شماری چ کوئی نہیں, او کل عدم ہیں, انہاں دا ذکر ہے ہی کوئی نہ, تو فرمایا انہاں دے ذکر دی ضرورت ہی نہیں, ان دی نفی کی دی وجہ. ایک سمجھنے کی گال ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے دی توفیق عطا فرماوے. تو فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. آخر تے اللہ پاک نے فرمائے میرے پیارے محمد کم اہلکنا, بہت قرن دا مانا لوگ, زمانے دے لوگ, بہت لوگ اللہ پاک نے فرمائے اساں ہلاک کیتے ہیں, بہت لوگ ہلاک کیتے ہیں. حال تو حصہ منہم من احد, کیا کوئی انہوں کو محسوس دے دے کہ بچ گئے, یا انہوں کی کوئی آواز سن دے, یعنی ہلاک سے گئے, مٹ گئے, مر گئے, ایسے نیست و نابود ہو چکے ہیں کہ گویا تھے ہی نہیں. اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تسلی دیتی ہے کہ محبوب تمہارے نام ایک کفار قریش عداوت رکھ دینے یا ایک تکلیفہ دینے, گھبرا من دی کوئی تسلی رکھو. ایسا کتنے کو پہلے ہلاک کیتے, یہ باز نہ آئے تو انہوں نے ہلاکتی قریب ہے, وہ چرچا اسی تو صرف تمہارے ہی اسی محبوبہ. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, ایک عاد سمود بڑے بڑے سرکش قوماں, یہ مال دے لحاظ نال بھی تے کثرت دے لحاظ نال بھی شمار تو باہر آن میں, اور صدیوں عمرہ پاتے ہیں, لیکن انہوں دا نشانی طور تو سمجھ دے دے. اللہ پاک نے بس کتنے کو ہلاک کیتے, جیسا ایک کون ہے کانوا شد منکم قوتا واکثر اموالا واولادا, تو آلے کو تو زیادہ ہن قوت دے وچ تو ستا انہوں نے مقابلے کچھ نہیں بے. ان وقت دے لوگ اللہ پاک نے اس طریقے نہ ذکر فرمائے. حال تحس منہم من احد او تسمع لهم رکزا, یا انہوں دی چھوٹی جی کوئی آواز پانی کرنے پہنچتی, یا انہوں کو کوئی نزدے تو کو کوئی نشان نہ دا, تو یہ رب میرے پیارے محبوب اسے تسلی رکھو, اللہ پاک ایمانداراں لوکاں دے نال ہے. اللہ تعالیٰ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ تعالیٰ عید اسی خیر دی, اللہ تعالیٰ خیر خوشی دی عید گناوے, سب دے واسطے خوشی دا سامان ہوئے. تو انشاءاللہ عید نماز میں تو سوچے بھئی میرے نال پڑھوں, تو میرے نال یہ ہو کہ 6:30 بجے میرے ذہن دے وچ ماں کہ 6:30 بجے پرسوں جاوت قربانی ہوندی ہے. اللہ پاک خیر کرے اور اتنے تک سا کو پہنچاوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.